حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک اہم پہلو دینی حمیت اور اسلامی غیرت ہے۔ دینی حمیت اور اسلامی غیرت ہم خوب جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کیسے سخت مزاج تھے۔ بڑے واقعات ہیں، ان کی ایک کنیز تھی لبینہ، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اتنا ظلم ان کے اوپر کیا اور ایسی زبردست چوٹیں درے سے ان کے اوپر لگاتے رہ گئے، مارتے رہ گئے، درے سے ان کے اوپر ظلم کرتے رہ گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر بیٹھ جاتے اور فرماتے، کہنے لگتے کہ میں صرف تھک کے بیٹھا ہوں، تمہاری چیخ پکار سے میں متاثر ہونے والا نہیں ہوں، ذرا دم لے لوں پھر تمہیں مارنا شروع کروں۔ ایسی سختی تھی، کفر پر ایسے جمے ہوئے تھے۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے اسلام لانے کی توفیق عطا فرمائی اور دین کے اندر بھی ان کی یہ سختی باقی رہی، یہ غیرت باقی رہی، یہ حمیت باقی رہی۔ جب کبھی کوئی دینی مسئلہ آتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا، اسلام سے جڑا ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق کی کوئی بات آتی، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فوری جاگ جاتے تھے اور اپنی ایمانی غیرت کا ثبوت دیا کرتے تھے۔ شروعات تو اسلام سے کی ہو گئی، اسلام قبول کیا تو فوراً کہنے لگے اللہ کے رسول اب چھپ چھپ کے اور اس طرح گھروں میں رہ کے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم کھلم کھلا کعبے میں اندر جا کر عبادت کریں گے، کوئی غمیں نہیں روک سکتا۔ ہجرت بھی کی تو بڑی شان سے کی۔ بہت سارے صحابہ وہ تھے جو چھپ چھپ کے ہجرت کر رہے تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ فرمایا، اعلان کیا کہ جس کو اپنی بیوی بیوہ کرانی ہو، اپنے بچے یتیم کرانے ہوں، اور جس کو اپنی گردن کٹوانے کا شوق ہو، وہ میرے راستے میں آئے اور مجھے ہجرت کرنے سے روک دے۔ ایسی ایمانی غیرت، ایسی حمیت اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی۔ تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔